بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو بھی آج آپ سماعت کر لیں۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا، پتھری، مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، جتنی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اگر مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام سے ہوا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ حقنہ لیا، یہ ایک قسم کی دوا ہے جو پیچھے کے مقام پر رکھی جاتی ہے۔ اگر حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز پاخانے کے مقام میں ڈالی اور وہ باہر نکل آئی، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ خون ہے یا پیپ ہے یا زرد پانی، یہ بھی اگر نکل کر بہہ جائے اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی، یعنی بہہ کر ایسی جگہ پہنچنے کی اس میں صلاحیت ہو کہ وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہے گا۔ اب کتنا نکلنا چاہیے؟ جگہ سے نکل کر بہنا، یعنی وہ جگہ ہے وہ جگہ چھوڑ دینا تو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا، کوئی بھی زخم ہے، کہیں پر بھی زخم، اب وہ زخم سے خون کیا ہے؟ وہ بہتا رہا، زخم سے خون نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جہاں خون نکلتا وہاں پوچھتا، جہاں خون نکلتا وہاں پہنچتا رہا تاکہ بہہ ہی نہیں، بہنے کی نوبت نہ آئے۔ یا مٹی یا راکھ یا کوئی ایسی دوائی وہ ڈال کر سکھاتا رہا، تو غور کرے کہ اگر نہ پہنچتا، اگر وہ زخم کو نہ پہنچتا تو کیا وہ زخم سے خون نکل کر بہہ جاتا یا نہیں بہتا؟ یہ غور کرے۔ اگر اتنا خون نکلا کہ اگر نہیں پہنچتا تو وہ بہہ جاتا اس جگہ سے، تو یاد رکھ لیجئے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بہت کم مقدار میں ہے، معمولی مقدار میں ہے کہ نہیں بہتا، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آنکھ، کان یا ناف یا پستان وغیرہ میں دانا، کسی قسم کا جو دانا ہو جاتا ہے چھوٹا، یا ناسور یا کوئی بیماری ہو، ان کی وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بیماری کا جو پانی ہوتا ہے وہ آنکھ سے نکلے یا کان سے نکلے یا ناف یا پستان سے نکلے، تو یاد رکھ لیجئے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آنسو، وہ پانی نکل کر بہہ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب تھوک پر غالب ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ تو دیکھیں کہ تھوک کا رنگ اگر لال ہو گیا ہے، تھوک کا رنگ کیا ہے؟ لال ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوک کو بھی اس نے لال کر دیا ہے، یعنی خون غالب ہے۔ تو اب جو ہے خون غالب سمجھا جائے گا۔ اور اگر جو ہے زرد ہو یعنی پیلا ہو تو تھوک غالب ہے، تو اب اس کا مطلب یہ کہ خون زیادہ نہیں ہے۔ اگر خون زیادہ ہے، خون غالب ہے یعنی زیادہ ہے، تھوک کے رنگ کو بھی لال کر دیا ہے، تو اس کا مطلب تھوک زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت مرض کی وجہ سے نکلتی ہے وضو توڑ دیتی ہے۔ اندھے کی آنکھ سے بھی بیماری کی وجہ سے جو رطوبت نکلتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھانے، پانی یا صفرا کی منہ بر قے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کی چیز، کوئی کھانا کھایا تھا یا پانی پیا یا صفرا جو پیلا ہوتا ہے، اگر منہ بر کی قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو اب اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور منہ بر کا مطلب کیا ہے؟ منہ بر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بے تکلف نہ روک سکے، ایک دم بالکل
آ گئی اور منہ بھر کے آ گئی، اچانک آ گئی، اب اس کو روک نہیں سکتا، آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور اتنی منہ بھر کر نکل گئی، تو اب جو ہے وضو توڑ دے گا۔ اسی طریقے سے اس طرح سویا کہ دونوں سرینیں خوب جمی ہوئی نہیں ہے، یا ایسی حیت پر سویا کہ جس پر غفلت کے ساتھ نیند آ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم بیٹھے ہیں نا، کنٹرول ہے پورا، نیند بھی اگر آتی ہے تو جگہ سے ہل نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو اب ایسے میں وضو نہیں ٹوٹتا، مگر یہ کہ دونوں سرینیں جو ہے یہ جمی بھی نہیں ہے۔ اگر سمجھ لیجئے کہ اگر نیند آ رہی ہے اور نیند آتے آتے ایسا ہو گیا، یہاں سے سورین اٹھ رہی ہے، وہاں سے سورین اٹھ رہی ہے، یعنی کنٹرول نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، بہت سارے حضرات نماز پڑھنے آتے تو اس موقع پر بھی مسجد میں بیٹھے رہتے تو اس طریقے سے سوتے رہتے ہیں کہ کبھی یہاں گرتے کبھی وہاں گرتے ہیں، بدن میں کنٹرول نہیں ہوتا، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو یاد، اور پھر نماز بھی ویسے پڑھ لیتے، تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو کو صحیح طریقے سے ادا کر کے آئے، پھر نماز کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانا یا جنون طاری ہونا یا غشی آ جانا، اتنا نشہ کہ چلنے میں پیر لڑکھڑائے، کبھی یہاں پیر رکھ رہا ہے کبھی وہاں پیر رکھ رہا ہے، اس طریقے سے اگر کر رہا ہے، اس طریقے سے اگر چل رہا ہے تو کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بالغ شخص نے رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی آواز سے قہقہ لگایا اس طریقے سے قہقہ لگایا، ٹھیک ہے، آواز کے ساتھ میں نماز کے اندر، کیا آس پاس والے سن لے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں جو ضروری ہے وہ آج آپ نے سماعت کیا کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھے اور اس کو بھی یاد کر آئے۔ اللہ دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔